سبحان اللہ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سبحان اللہ سبحان اللہ حيا قيوما سميعا بصيرا سبحان اللہ والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق سبحان اللہ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب احباب بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ہم سارے اہل نسبت بیٹھے ہیں اور پیر سید توقیر شاہ صاحب بخاری آپ بھی تشریف فرما ہیں اور اہل نظر اور صاحبان نظر کے لیے چند اشعار آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی نسبت اپنے تصور میں رکھ کے اپنے ذہن میں رکھ کے آپ یہ الفاظ میرے ساتھ پڑھیں شاعر کہتا ہے جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی ہم کو دونوں جہاں کا پتہ مل گیا جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی جب سے تیری میں نے عرض کیا کہ اپنی نسبت اپنے ذہن میں رکھیں اپنے شیخ کی نسبت اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی ہم کو دونوں جہاں کا پتہ مل گیا ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں الحمدللہ ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا ناز کرتا ہوں اپنے
مقدر پہ میں کہ آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی۔ حضرت آپ کے لیے بالخصوص شاعر کہتا ہے یہ اذان میری بے اثر ہی رہی، یہ نماز میری بے خبر ہی رہی، پر ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا، ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا، سجدہ کرنے کو جب رہنما مل گیا، ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا، سجدہ کرنے کو جب رہنما مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں۔ سرکار دی غلامی تے ناز ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، اینی تے ٹھنڈ نہیں آلے، کی خیال ہے؟ سرکار دی غلامی تے ناز ہے کہ نہیں؟ سرکار دیا سونا کوئی ہو رہا ہے تے سرکار ورگا نبی کوئی تے ایس امت ورگی امت کوئی، تے پھر کیوں نہیں سی کہندے کہ ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام یاران طریقت، یاران گرامی، سامن حاضرین، آج ہم سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر اور سرکار کے میلاد کے ذکر کے لیے جمع ہیں، اور ہر سال ملک محمد خالد صاحب اور ان کے صاحبزادگان مل کر محفل میلاد مصطفیٰ کا انتظام کرتے ہیں، اور خصوصیت یہ ہے اس پروگرام کی، اسپیشلٹی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے مرشد اول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ جہاں بھی دستے بیت ہیں، آپ اپنا شجرہ نسب یا شجرہ شریف اپنے آستانے کا پڑھیں تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شجرہ شروع ہوتا ہے، تو ہم سب کے مرشد اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ملک خالد صاحب اور ان کے رفقاء، ان کے تمام ان کے یاران طریقت، وہ اپنے مرشد آخر کی موجودگی میں، مرشد اول کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرشد آخر کون؟ جن کے ہاتھوں میں آپ نے ہاتھ دیے وہ آپ کے مرشد آخر ہیں۔ تو خوبصورت، اور یہ انتظام اور یہ گلدستہ کتنا خوبصورت ہے کہ مرشد آخر کی موجودگی میں مرشد اول کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہی سعادت، اس کی آواز بیٹے سادہ کر، یہی سعادت اگر بندے کو عمرے کے لیے مل جائے، یہی سعادت، یہی نسبت اور یہی سنگت اگر بندے کو روضہ رسول پر حاضری کے وقت مل جائے، تو آپ اس نسبت کا حسن دیکھیے، اس نسبت کی خوبصورتی دیکھیے کہ بندہ اپنے مرشد آخر کی سنگت میں مرشد اول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔
دعا کریں کہ جس طرح ملک خالد صاحب، علی صاحب، جوید بھائی اور دیگر ان کے رفقا اپنے مرشد کی سنگت میں مرشد اول کا ذکر کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، اللہ کریم اس ذکر کی برکت سے ان کے مرشد آخر کی سنگت میں انہیں روضہ رسول کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ اگلے سال جب یہ محفل ہو تو سب دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی اندھیر نہیں ہے، سب دعا کریں کہ اگلی دفعہ جب محفل ہو تو ملک خالد صاحب اللہ کے گھر کی حاضری کر کے آ چکے ہوں اور روضہ رسول کی حاضری بھی کر کے آ چکے ہوں۔ آمین۔ یاران گرامی، میں مضمون تو کچھ اور ذہن میں لے کے آیا تھا، لیکن مجھ سے قبل برادر طاہر سہیل مصطفی صاحب نے جو مضمون شروع کیا تو پھر میرے دل میں آیا کہ میں بھی اسی پر تھوڑی سی بات کر لوں گا۔ وقت سب کے سامنے ہے اور سردی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور میں چند منٹوں میں اپنی بات کو پورا کر لوں گا۔ آیت مبارکہ جو انہوں نے تلاوت کی، میں نے اسی آیت کو اپنا موضوع سخن بنا لیا۔ ترجمہ آپ سن چکے ہیں، میں یاد دہانی کے لیے دہرا دیتا ہوں اور پھر اسی پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ رب کائنات نے فرمایا، قل، اے حبیب آپ اپنے غلاموں کو فرمائیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم یعنی ہم سارے، ہم کو مخاطب ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم بولیے اللہ سے، اب مجھے بتائیں کہ کون مسلمان ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرنا چاہتا؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے محبت کرے، رب تعالیٰ سے محبت کرے، ہر مسلمان کی خواہش۔ اب وہ محبت قبول ہوتی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، ہم تو محبت کرنا چاہتے ہیں، اب وہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں یہ اس کی رضا اور اس کی مرضی۔ لیکن پہلا جملہ بہرحال درست اور 100% درست اور برحق ہے کہ ہم سارے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم سارے بولیں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اور رب کائنات نے اس محبت کا طریقہ بیان فرما دیا، فرمایا کہ اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے، فَاتَّبِعُونِی، میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، توجہ رکھیے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد نتیجہ کیا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ پہلے یہ تھا کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، اب وہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ الگ بات ہے، وہ اس کی مرضی، وہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ البتہ ہم سارے اس سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن رب کائنات نے جو طریقہ بیان فرمایا، فرمایا میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، پھر اب تمہیں محبت کی ضرورت یا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تم بس مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اب ساری زندگی نمازیں پڑھی، پتہ نہیں نماز قبول ہوئی یا نہیں، ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس اس نماز کی قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے۔ ساری زندگی ہم نے روزے رکھے، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ روزے قبول ہوئے یا قبول نہ ہوئے، ہم نے زکاتیں ادا کی، ہمیں نہیں پتا وہ قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اور رب کائنات کا یہ حکم بڑا واضح ہے، الفاظ بڑے واضح ہیں۔ فرمایا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا شروع کر دو، مصطفیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو۔ پہلے تو تم محبت کر رہے تھے، تم مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو، اب خدا تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحبب فعل ہے اور اللہ اس کا فاعل بنتا ہے، عربی گرامر میں ترجمہ یوں ہی بنے گا، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں پسند کرنا شروع کر دے گا، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی بولیں اتباع کرنی ہے۔
اب یہاں پر ایک بڑی باریک بات ہے، آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، ہمیں اطاعت کا بھی حکم ہے، اور ایک ہوتا ہے اتباع، ہمیں اتباع کا بھی حکم ہے۔ قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے، اطاعت بھی کئی جگہ پر آیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ لفظ بھی آیا۔ اور جو کہا کہ فاتبعونی، اتباع کرو، اتباع صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے لیے اتباع کرنے کا حکم نہیں آیا۔ اللہ کی صرف اطاعت ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے، اطاعت کہتے ہیں حکم پر عمل کرنا، جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کرو، اور جس کام سے منع کر دیا اس کام سے رک جاؤ، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ بڑا باریک فرق ہے، آپ کو اگر سمجھ آ گیا تو لطف بھی آپ کو آئے گا، کہ اطاعت کہتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ آپ کر لیں، اور جس کام سے روک دیا آپ اس سے رک جائیں، یہ اطاعت ہے۔ اور یہ اللہ کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن یہاں پر لفظ اطاعت نہیں ہے، یہاں پر کہا اتباع کرنا ہے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا۔ مطلب کیا؟ کہ جیسا کرتے ہوئے دیکھا ویسا کرنا شروع کر دینا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اتباع کے اندر حضرت حکم کا انتظار نہیں ہے، حکم کا آپ نہیں سمجھے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ گھر میں ابا جی نے کہا اپنے بچوں کو کہ بیٹے آپ صبح جلدی اٹھ جایا کرو، یہ حکم ہے، آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، ہماری جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھا کریں، یہ حکم ہے۔ اب بچہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ اس کی مرضی، لیکن یہ حکم مل گیا۔ اگر بچہ اٹھنے لگ گیا، جانے لگ گیا، تو اس نے اپنے ابا کی اطاعت کر لی، حکم مان لیا۔ اور دوسری اتباع، اتباع میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑا باریک فرق ہے لیکن بڑا مزیدار ہے۔ اتباع اس چیز کا نام ہے کہ ابا جی نے بچے کو کہا نہیں کہ بیٹے اٹھو، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کے لیے آپ مسجد جاؤ، کہا نہیں، ابا خود اٹھ گیا۔ فجر کا وقت ہوا، ابا جان خود اٹھ گئے اور مسجد چلے گئے۔ بیٹے کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ ابا جی کہاں؟ جی ابا جی تو مسجد چلے گئے۔ تو بیٹا بھی جلدی سے اٹھا، ابا جی نے کہا نہیں، بیٹا بھی جلدی سے اٹھا اور ابا کے پیچھے مسجد پہنچ گیا اور جا کے نماز ادا کی۔ تو اس کو کہتے ہیں اتباع، یعنی ابا نے حکم نہیں دیا، بس بیٹے نے جیسا اپنے باپ کو کرتے دیکھا ویسا کرنا شروع کر دیا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم نہیں، اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہیں پسند کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو پھر مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے۔ مطلب جیسا مصطفیٰ کو کرتے دیکھو ویسا کرنا شروع کر دو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے تو سرکار علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہ ان کا اٹھنا دیکھا، نہ ان کا بیٹھنا دیکھا، نہ چلنا دیکھا، نہ ان کی صحبت میں بیٹھے، ہم نے تو وہ زمانہ ہی نہیں پایا، تو پھر ہم اتباع کیسے کریں؟ حکم کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ حکم ہمارے تک آ گیا حدیث کے ذریعے، اب اتباع کیسے کریں؟ ہم نے تو سرکار کو نہیں دیکھا اور یہ ہم نے تو زمانہ نہیں پایا۔ تو آج کی تاریخ میں، آج کے زمانے میں اور قیامت تک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا جائے، اور ان احادیث میں جیسے میرے مصطفیٰ کا اٹھنا لکھا ہے ویسے اٹھا جائے، جیسے بیٹھنا لکھا ہے ویسے بیٹھا جائے، جیسے چلنا لکھا ہے ویسے چلا جائے، جیسے کھانا تناول فرمانا لکھا ہے ویسے کھانا کھایا جائے، اور جیسے میرے مصطفیٰ کا بولنا لکھا ہے ویسے بولا جائے۔ ہمارے نا آج کل جب کوئی بھی شاید ٹرینڈ میں آ جاتی ہے نا، فیشن میں آ جاتی ہے، تو اب ہم نہیں دیکھتے کہ وہ
اس کے کوئی تک بنتا ہے یا بے تکی چیز ہے، بس فیشن ہے تو ہم سارے اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 10-12 سال پہلے پینٹ شرٹ کے اوپر، جینز کے اوپر لڑکے رومال لیتے تھے 3 کونے بنا کے۔ اب جب وہ ہمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا تو ذہن میں آیا کہ آج تک رومال تو مولوی صاحب کی علامت رہی ہے کہ مولوی رومال رکھ دے، پینٹ شرٹ اتنے بھی نہ رومال پا لے، تو ایک کتھوں نکل آیا؟ تو پتہ چلا کہ وہ کوئی فلم تھی اور اس فلم میں کوئی ایکٹر تھا، اداکار تھا، تو اس نے اس طرح کا لباس پہنا تھا، تو لہٰذا اسی سے یہ فیشن بن گیا، اور یہ پاکستان، ہندوستان اور جہاں جہاں وہ فلمیں دیکھی گئیں تو وہاں وہاں لوگوں نے یہ ٹرینڈ شروع کر دیا۔ مثال سمجھیے گا، ہمارے نوجوان بالخصوص شہروں میں، لیکن اس کا سیک ہمارے دیہات میں بھی آ گیا ہے۔ ہمارے دیہات میں آپ دیکھتے ہیں کہ عجیب عجیب انداز میں ہمارے نوجوان بال کٹواتے ہیں۔ جی یہ آپ نے کس طرح کے بال کٹوا لیے؟ وہ کہتا ہے یہ گجنی سٹائل ہے۔ اچھا آپ نے یہ کس طرح کے کٹوا لیے؟ جی یہ فلاں سٹائل ہے، یہ فلاں کٹنگ ہے، یہ فلاں کٹنگ ہے۔ اچھا وہ پتہ چلتا ہے یہ کٹنگ کیوں ایجاد ہو گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ جی فلاں کسی فلم ایکٹر نے وہ اس طرح کی کٹنگ کروائی تھی تو لہٰذا وہ اس لیے یہ لوگوں میں رواج ہو گیا۔ اچھا اب یہ مثال ذہن میں رکھ کے میری بات سنیے گا کہ آپ اس طرح کے کسی بھی نوجوان کو پکڑ لیں جو فیشن فالو کر رہا ہے، ٹرینڈ فالو کر رہا ہے، اور اس کے مطابق اپنی وضع قطع اس نے بنائی ہے، اور وہ بعض دفعہ بولتے بھی ایسے ہی ہیں، اسی جس ایکٹر کو وہ پسند کرتے ہیں وہ اسی ایکٹر کے انداز میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی چال ڈھال بھی ویسی بنا لیتے ہیں، بھلے ابا سے لڑ کے پیسے لیں لیکن وہ لباس بھی ویسا خریدتے ہیں کہ جیکٹ بھی ویسی خریدتے ہیں کہ مجھے وہ فلاں ایکٹر پسند۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ سارا آپ نے کیا اپنا حشر کر لیا، یہ بال کیسے کٹوا لیے، یہ لباس آپ کا کیسا ہے، یہ کیسے منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہو؟ وہ کہیں گا جی میں جناب فلاں ایکٹر نو بڑا پسند کرنا ہے تے بس اس لیے میں اندا فین ہاں، میں انہوں پسند کرنا، تو لہٰذا جویں ان دی کٹنگ ہوندی میں وہ جی کٹنگ کرا لینا، جے وہ کپڑے پاندا ہے تو وہ جے میں کپڑے پا لینا، اس وجہ تو میں سارا کچھ کر رہا ہوں۔ یہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں، جس کے ہم فین ہیں، جس کو ہم پسند کرتے ہیں، صرف ہم پسند کرتے ہیں، جس کو ہم صرف پسند کرتے ہیں، ہمارے بال بھی اس جیسے بن جاتے ہیں، ہمارا لباس بھی اس جیسا بن جاتا ہے، ہماری چال بھی اس جیسی ہو جاتی ہے، ہماری گفتار بھی، بولنا بھی اس جیسا ہو جاتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی اس جیسا ہو جاتا ہے، ہمارا ہر سٹائل اس جیسا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ پسند کا حال ہے، پسند کا یہ حال ہے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں ہو بہو اس کا حلیہ اپنا لیتے ہیں، جس کو آپ صرف پسند کرتے ہیں ہو بہو اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کے بارے تو ہمارا عشق کا دعویٰ ہے، مصطفیٰ کے بارے تو ہمارا محبت کا دعویٰ ہے، کریم آقا سے تو ہم محبت کے دعوے بھی کر رہے ہیں، عشق کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ اگر پسند کا یہ حال ہے کہ جس کو پسند کرتے ہو اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہو، تو مصطفیٰ جن سے محبت کرتے ہو، جن سے عشق کرتے ہو، تو حق یہ بنتا ہے کہ جیسے میرے مصطفیٰ کی زلفیں ہوں ویسی ہماری زلفیں ہوں، جیسے میرے مصطفیٰ کا چلنا ہو ویسا ہمارا چلنا ہو جائے، جیسا میرے مصطفیٰ کا لباس ہے ویسا ہمارا لباس ہو جائے، جیسی میرے مصطفیٰ کی رفتار ہے ویسی ہماری رفتار ہو جائے، جیسے میرے آقا کی گفتار ہے ویسی ہماری گفتار ہو جائے۔ ہمارے ایک ایک عمل سے پتہ چلے، دور سے آتا ہوا دیکھ کر کہنے والا یہ کہہ دے وہ جو آ رہا ہے محمد مصطفیٰ کا نوکر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ تو یہ ہے اتباع کہ جیسا مصطفیٰ علیہ السلام کو کرتے دیکھا ویسا کرنا شروع کر دیا۔ حکم کا انتظار نہیں کہ مجھے کون سا کہیں گے تو پھر ہے نا، نہ جیسا کرتے دیکھا ویسا کرنا شروع کر دیا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، امام العاشقین، فناف الرسول اول، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خسر پیغمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ چند اصحاب کے ساتھ اپنے دور خلافت میں
آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا، آپ وہ گھوڑا اپنے ساتھ لے کے باہر کی ایک میدان میں چلے گئے، اور اس میدان میں جا کے اس گھوڑے کی لگام، اس کی رسی لمبی کر کے، اور وہ گھوڑا اپنے دائیں بائیں ارد گرد ایسے گھمانے لگ گئے۔ اب وہ گھوڑا گھما رہے ہیں، تھوڑی دیر تک جتنی دیر ان کا دل چاہا انہوں نے یہ عمل کیا کہ اپنے دائیں بائیں گھوڑا گھما رہے ہیں، گھوڑا گھما رہے ہیں، اور جب تک ان کا جی چاہا انہوں نے اس طرح کیا، اور بعد میں پھر کہتے جی چلو چلیں واپس چلیں۔ جب واپسی آ رہے ہیں نا تو رستے میں ایک صاحب نے کہا ان سے، صحابہ میں سے، عرض کی کہ حضور ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ گھوڑا اس طرح میدان میں اس لیے گھمایا جاتا ہے کہ اس کی چال پکی ہو جائے۔ کوئی نیا بچہ گھوڑے کا اس کو تیار کرنا ہو کام کاج کے لیے تو اس کی چال پکی کی جاتی ہے، اس کو ایسے گھما کے اس کا سانس پکا ہو جائے، اس کی چال پکی ہو جائے، اس کی رفتار بن جائے، پریکٹس ہو جائے، اس لیے یہ کیا جاتا ہے۔ آپ کا تو یہ گھوڑا بڑا پرانا ہے، آپ اس پر کئی لمبے لمبے سفر کر چکے ہیں، آپ اسی گھوڑے پر کئی جنگیں لڑ چکے ہیں، جنگوں میں جا چکے ہیں، تو سمجھ نہیں آئی آج یہ عمل کرنے کا مطلب کیا تھا۔ آپ کا گھوڑا تو سیکھا ہوا ہے، تو آپ یہ آ کے کیوں گھمایا آپ نے؟ تو حضرت ابو بکر عرض فرماتے ہیں کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ میرا گھوڑا سیکھا ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات یاد آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے ہدیۃً ایک نیا بچہ گھوڑے کا نیا بچہ پیش کیا، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں آ کے ایسے اسے گھمایا تھا، ایسے آ کے اسے گھمایا تھا، تو بس میرے دل میں آیا کہ آج میں اپنے کریم آقا کی اس سنت کو زندہ کر کے آتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ میرے کریم آقا نے صحابہ کو حکم تو نہیں دیا تھا کہ اے صحابہ میں نے یہاں پر گھوڑا گھمایا ہے تو اب جس کے پاس گھوڑے ہیں وہ لا کے یہاں پر گھمائے، نہیں، کوئی حکم نہیں دیا، کسی طرح کا حکم موجود نہیں، لیکن بس جیسے سرکار کو کرتے دیکھا ویسا کرنا شروع کر دیا، اسی کو اتباع کرتے ہیں، اور انہی لوگوں سے خدا محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، جن سے پھر خدا محبت کرے تو پھر اس محبت کی کیا نوعیت ہوتی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے؟ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ بندہ اس کا احترام کرے، اس کا لحاظ کرے، دوسرے لوگوں سے زیادہ اس کا احترام کرے، اس کو ایک ممتازی حیثیت دی جائے، پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بس بات سمیٹ رہا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے اللہ نے محبت کرنا شروع کر دی ہے، یا یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں کہ آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس بندے سے خدا محبت کرتا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، جب خدا تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، زمین پر رہنے والے بندوں میں سے فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اے فرشتوں اب تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اور یہ محبت یہاں رکتی نہیں، اللہ کریم حضرت جبریل امین کو فرماتے ہیں کہ اے جبریل آپ آسمان دنیا پر جائیں اور دنیا والوں کو جا کے اعلان کر دیں، اور دنیا والوں کو جا کے بتا دیں کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اے دنیا کے رہنے والوں اب تم بھی اس بندے سے محبت شروع کر دو۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں، یہ حدیث کا مفہوم تھا، میں نے عرض کر دیا، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اب کیسے نتیجہ نکلے گا کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے، یا اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ بندہ کون ہے؟ یاران گرامی، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے، ظاہری بات ہے، جبریل امین کا وہ اعلان تو ہم نے نہیں سنا، کیا خیال ہے، آپ نے کبھی سنا؟ بولو تو صحیح۔ اچھا، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ حضرت جبریل نے یہ اعلان کیا ہو کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرو، ہم نے نہیں سنا۔ لیکن پھر ہمیں اب پتہ کیسے چلے؟ اعلان تو ہو گیا
میرے کریم آقا نے فرمایا، امام بخاری نے حدیث نقل کی، اعلان تو ہو گیا، اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یاران گرامی، طریقہ صرف یہ ہے کہ جس کے دل میں آپ کے دل میں جس اللہ کے بندے کی اللہ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، آپ کے دل میں جس بندے کے لیے صرف اللہ کے لیے محبت پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ وہی بندہ ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت بعض دفعہ اپنے مفاد کے لیے بھی تو ہوتی ہے نا۔ ایک کارکن کو اپنے لیڈر سے محبت ہوتی ہے، اپنے سیاسی قائد سے محبت ہوتی ہے، ہمیں بعض دفعہ اپنے کاروباری لحاظ سے بھی ہم ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے تعلق نہیں ہوتا، وہ تعلق ہمارا دنیا کا ہے، برادری کا تعلق ہے، وہ ہمارا سیاسی پارٹی کا تعلق ہے، وہ ہمارا محلے داری کا تعلق ہے، وہ ہماری رشتہ داری کا تعلق ہے۔ تو جس شخص کے ساتھ آپ کی رشتہ داری بھی نہیں، وہ آپ کی پارٹی کا بھی نہیں، وہ آپ کے محلے کا بھی نہیں، جس شخص کے ساتھ آپ کے دنیا کا کوئی تعلق نہیں اور اس کے باوجود آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، آپ اسے پسند کرنے لگ گئے، اس سے محبت کرنے لگ گئے، اور یہ محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو سمجھ جاؤ یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر لی ہے، اتباع کر لی ہے، اب رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، رب کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ میں سے کسی نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ آپ کی کوئی زمین اکٹھی ہو، بولیں تو صحیح، نہ ہی کرنی ہے، نہ کرنی بھی اوکھی ہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کو کوئی ان کی محلے داری کا کوئی اعزاز حاصل ہو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں، اگر کوئی بندہ آپ کو آ کے کہے کہ جی اتنے کھڑا ہو کے نا، معاذ اللہ صرف مثال دے طور پہ عرض کر رہے ہیں کہ اتنے کھڑا ہو کے نا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بارے نا غلط گلاں کہے، تو مجھے بتاؤ کہہ سکتے ہو؟ کہے گا نہیں۔ کیوں؟ ان سے محبت ہے، کیوں؟ ان سے محبت ہے، ان کو دیکھا نہیں، ان کو جانتے نہیں، ان کے ساتھ کبھی اٹھے بیٹھے نہیں، ان کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، ہمیں ان کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا، ہمیں ان کے خاندان کا نہیں پتا، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی زمین اکٹھے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ان کی محبت دل میں ہے تو سمجھ جاؤ یہ وہی ہستی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح محبت پیدا ہوتی ہے، یہ وہ نشانی اور یہ وہ علامت ہے۔ اسی طرح دیگر اولیاء کرام کی آپ مثالیں لے لیں، ایک ایک کر کے آپ مثال لیتے چلے جائیں کہ اگر ان کی محبت ہمارے دل میں ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ وہ حضرت جبریل امین کے اعلان کا نتیجہ ہے، یہ جبریل امین کے اعلان کا نتیجہ ہے کہ جو جبریل امین علیہ السلام نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اے زمین والو تم بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو یاران گرامی، آج اگر ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہے، آج اگر ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، تو یہ محبت اس میں ہمارا کمال یا ہمارا اختیار نہیں، اب کیا کریں، یہ محبت آئی اس کی طرف سے ہے۔ کوئی مجھے اگر کہے کہ اولیاء سے محبت نہ کرو تو میں کہوں گا ہاتھ باندھ کے جی میں مجبور ہوں کہ میرے دل میں یہ محبت اس رب نے ڈال دی ہے، اب میں رب کے سامنے تو کوئی بات نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں، اور یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ جس دل کو میرا رب اپنے پیاروں کی محبت کے لیے چن لے، اپنے پیاروں کی محبت کے لیے چن لے۔ اور میں حضرت اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کے لوگ، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ بر صغیر میں جتنے بھی سب کنٹیننٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں، ہمارے بر صغیر کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو تو مرتے دم تک کبھی بھی اولیاء کرام کے بارے کوئی غلط لفظ کہنا ہی نہیں چاہیے، بالخصوص نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس پورے خطے میں اسلام اولیاء کرام کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر کہ کیا صحابہ کرام ہمارے ان علاقوں میں تبلیغ کے لیے آئے؟ آپ کو
چند ایک شواہدات ملیں گے بلوچستان میں یا کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے. پنجاب میں بھی ہے لیکن وہ ویسے تبلیغ تو کتب و نبوت کی جی جی بالکل ایسے ہی. صحابہ اکرام نے اس علاقے میں اپنی زندگیوں میں وہ اسلام پھیلانے ہمارے علاقوں میں نہیں تشریف لائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ہمارے علاقوں میں تشریف نہیں لائے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں یہاں تشریف لائے، نہ صحابہ کرام باقاعدہ تبلیغ کے لیے یہاں تشریف لائے، تو پھر یہاں اتنے مسلمان کہاں سے آ گئے؟ سوال تو ہے نا کہ صاحب یہاں اتنے مسلمان کہاں سے آ گئے؟ اتنی بڑی تعداد اسلام کی، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، یہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ کن لوگوں نے ان کو مسلمان کیا؟ ہمارے باپ داداؤں کو کن لوگوں نے مسلمان کیا؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ پورے خطے کے اندر اگر اسلام پھیلا ہے تو اولیاء کی برکت سے پھیلا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے، مشہور ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، سوائے سید برادری کے. سید سادات وہ یہاں کے رہنے والے نہیں. آپ کہہ لیں کہ وہ مدینہ شریف سے آئے یا سمرقند سے آئے یا بخارا سے آئے، ان علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں آئے. یہاں کے جو جدی پشتی رہنے والے ہیں وہ سید کے علاوہ، سادات کے علاوہ باقی سارے تقریباً یہیں کے رہنے والے ہیں. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں عین ممکن ہے کہ ہمارے باپ دادا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہوں. عین ممکن ہے. اور یا دوسرا کہہ لے کہ ہم یہاں لاہور کے قریب رہتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہمارے باپ دادا مسلمان ہوئے ہوں. تو اب جن بزرگوں کے ذریعے ہمیں اسلام نصیب ہوا، جن بزرگوں کے ذریعے ہمیں ایمان نصیب ہوا، کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، آج انہی بزرگوں پر ہماری اولادیں اٹھ کے لمبی لمبی زبانیں کھولیں تو میرا خیال ڈوب مر جانے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بر صغیر کے کم از کم اس علاقے کے لوگوں کو تو بالخصوص اولیاء کرام کے بارے میں کوئی زبان درازی اور تان نہیں کرنا چاہیے، غلط بات نہیں کہنی چاہیے. جس قدر ممکن ہو سکے، جس قدر توفیق ہو سکے، اللہ کے نیک بندوں اور اس کے ولیوں کا احترام کرنا چاہیے. ہر بندے کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ اس کا اپنا ہے. حساب کتاب اللہ نے لینا ہے کہ کس نے کتنی نیکیاں کی اور کس نے کتنے گناہ کیے. یہ بندوں نے حساب نہیں لینا، نہ میں نے آپ کا حساب کرنا ہے نہ آپ نے میرا حساب کرنا ہے. ہم سب کا حساب رب نے کرنا ہے. ہمیں چاہیے کہ نیک بندوں، اللہ کے ولیوں اور اس کے پیاروں اور بزرگوں کے اولادوں کا احترام کریں. جس قدر اللہ نے توفیق دی ہے ان کا ادب کریں، احترام کریں. اور یہی ہمیں جچتا ہے کیونکہ ہمیں ایمان اور اسلام جو ملا اولیاء کرام کے صدقے ملا. اور جو اولیاء کرام بھی دراصل یہ نمائندے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے کریم آقا کی جو درسگاہ ہے، میرے کریم آقا کی بارگاہ ہے، اس کے نمائندے، اس کے ایجنٹ کہہ لیں، یہ اس کی برانچیز کہہ لیں، یا یہ اس کی شاخ کہہ لیں، یا اس کا کوئی بھی آپ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں. اولیاء کرام دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے نوکر ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوں یہ اپنے وابستگان کو مصطفیٰ کی بارگاہ تک لے جائیں، اپنے وابستگان کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تک لے جائیں. یہی ان کا کام ہے. اور سال ہر سال سے، صدیوں سے اولیاء کرام یہی کام کرتے آئے ہیں کہ اپنے منسلکین کو، اپنے وابستگان کو مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں. میں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، نور ٹی وی والے، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، نہریاں شریف آزاد کشمیر میں. اور آپ کے پوتے ہیں، ابھی نوجوان ہیں، وہ ہماری عمر کے ہوں گے یا شاید چھوٹی عمر کے ہوں گے. انہوں نے ایک بات بتائی، کہنے لگے کہ میں نے اپنے دادا پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کچھ کرامتیں سنی تھیں. تو میں نے ایک دن اپنی دادا کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایسے ہی میں نے اپنے دادا کو کہا کہ ابو میں آپ کو کچھ آپ کی کرامتیں نہ سناؤں، لوگوں سے میں نے سنی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے کہا کہ ہاں کیا سنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دو کرامتیں جو میں نے لوگوں سے سنی تھیں
تو وہ میں نے کہی جی میں نے سنا ہے دادا جی آپ فلاں جگہ پر گئے تھے اور اس طرح ہو گیا تھا، فلاں جگہ پر گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا، فلاں کے لیے آپ نے دعا کی تو اس طرح ہو گیا، یعنی ایک دو کرامتی اس طرح سنائی۔ پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے، اور سننے کے بعد اب ان کا پوتا یہ بات بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمارے ہاں کرامت کوئی بہت بڑا عہدہ یا